سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں جاوید نسیم اپنا آداب، سلام، نمسکار اور ست سری اکال پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ میں اپنے چینل پہ زیادہ سے زیادہ رفیع صاحب کے بارے میں ہی باتیں کرتا ہوں، ان کے کیریئر کی، ان کی شخصیت کی، ان کی پاپولرٹی کی۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں کلکتہ شہر کے ایک بہت ہی جانے مانے رائٹر، جرنلسٹ، شاعر، اور ان کی جو نظر ہے وہ نہ صرف یہ کہ ادب و شاعری پہ ہے بلکہ فلمی معاملات پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ انہوں نے بڑے عمدہ بڑے فنکاروں کا انٹرویو بھی کیا ہے، ان کے آرٹیکل ہمیشہ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ 10 کتابوں کے مصنف ہیں، ایک کتاب ابھی زیر اشاعت ہے۔ تو اس طرح سے ان کی جو ہستی ہے وہ کلکتہ کے جو بہت ہی نامور لوگ ہیں، جو ڈگنیٹریز ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہیں ڈاکٹر زاہد صاحب۔ آج میں آپ کی ملاقات ڈاکٹر زاہد صاحب سے کروانے جا رہا ہوں، اور آج جو ہم باتیں کریں گے وہی رفیع صاحب کی، کیونکہ خود رفیع صاحب کے زاہد بھائی بھی بڑے پرستار ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کر پا رہا ہوں۔ آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر زاہد سے۔ بہت بہت شکریہ جاوید نسیم صاحب، ذرا نوازی کا۔ میں اس لائق نہیں تھا، لیکن آپ کے جملوں نے بڑا حوصلہ دیا۔ میں سب سے پہلے آپ کے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، میں ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جہاں تک بات آپ نے محمد رفیع صاحب کی چھیڑی، تو جناب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا ایسا کون سا شخص ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اردو اور ہندی زبان جاننے والا ایسا کون سا شخص ہوگا جو رفیع صاحب کا پرستار نہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ان کے اندر اتنی ساری خوبیاں اللہ نے رکھی تھی کہ آپ ان کی گائیکی، ان کی شخصیت، ان کی شرافت، چاہے جس پہلو کو دیکھیں اس میں آپ کو عظمت کا پہلو نمایاں نظر آئے گا۔ درست۔ وہ ایسے شخص تھے، شاید وہ فرشتہ تھے، کہ جن کا کوئی مقابلہ یا موازنہ کسی دوسرے شخص سے، دوسرے فنکار سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ فن گائیکی کے استاد تھے، بلکہ وہ ایک عظیم المرتبہ شخصیت تھے، اتنی پیاری شخصیت کہ فلم انڈسٹری جیسی بدنام جگہ پر بھی ان کے نام کو ہمیشہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ابھی تک آپ نے کسی شخص کو سنا نہیں ہوگا کہ رفیع صاحب کے اندر یہ برائی بھی تھی، جبکہ ہر شخص کے اندر اللہ نے کچھ خامیاں رکھی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا خوبی تھی کہ رفیع صاحب ہر دل عزیز تھے۔ وہ پرستاروں کے پرستار تھے، وہ گلوکاروں کے گلوکار تھے، وہ سروں کے بادشاہ تھے، اور اس پر ان کو کوئی گھمنڈ نہ تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو اس کی محبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی بات ہوئی تھی۔ رفیع صاحب کی شرافت اور عظمت کا سکہ نہ صرف اس وقت چل رہا تھا بلکہ آج بھی، جبکہ ان کو گزرے ہوئے 43 سال ہو گئے، آج بھی ان کی عظمت کا سکہ چل رہا ہے، اور دن بدن ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کتنے دیکھیے نا، یہ جو آپ نے بات کہی ابھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رفیع صاحب کو جو عزت دی تھی، اس عزت کا بیان ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے رفیع صاحب کے نام کے ساتھ صاحب لگا دیا۔ جی بالکل۔ شخصی اعتبار سے آپ کی نگاہ میں وہ کس درجے کے انسان؟ صحیح سی بات ہے کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان تھے، بہت اعلیٰ درجے کا کریکٹر تھا ان کا۔ بڑے شفیق بات تھے، بڑے شفیق گلوکار تھے، اور کیا کہا جائے کہ ان کی شخصیت کا کوئی تاریک پہلو نہیں ہے۔ جبکہ کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کے سارے خانے، جی سیلیبریٹیز کی جو زندگی ہوتی دیکھا جائے تو داغوں سے بھری، بالکل بالکل ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں ایک داغ نظر نہیں آتا، بلکہ آپ دیکھیے کہ وہ عزت و احترام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن ان کی اس تمام تر مقبولیت کے باوجود، جبکہ 43 سال ان کے گئے ہوئے بیت چکے ہیں، اور دنیا ان کے لیے اب بھی پاگل ہو رہی ہے، اور آج کی جو نسل ہے، نوجوان نسل، جی وہ بھی رفیع صاحب کے چاہنے والے۔ بالکل۔ اتنی شدید مقبولیت کے باوجود رفیع صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقام دیا گیا ہمارے ملک میں جو ان کا حق اور ادھیکار تھا؟ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں کہیں کوئی کمی ہوئی، اور یہ اس کو ہم اپنی بدقسمتی ہی کہیں گے، یا اپنی سیاست کی بدنصیبی کہیں گے، کہ جس کی وجہ سے رفیع صاحب کو وہ مقام اب تک نہیں ملا جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ رفیع صاحب تو بھارت رتن کیا، وشو رتن تھے، دنیا کے رتن تھے، لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے تھے کہ ان کو بھارت رتن سے نوازتے تو ان کا وہ حق جو ہے، جو ہم پر حق قرضہ ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں زاہد صاحب یہ جو بھارت رتن کے ایوارڈ سے اعزاز سے رفیع صاحب
صاحب کو اب تک نہیں نوازا گیا، جی جب تک کہ کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ جن کے مقابلے میں رفیع صاحب کا جو اپنا یوگدان ہے، جی ان کی جو اپنی پرفارمنس ہے، جی ان کا اپنا رہا معاملہ، ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل رفیع صاحب کے مقابلے میں جو لوگ اس کے کم اہل تھے جی ان کو بھارت رتن دیا گیا، جی لیکن رفیع صاحب کو نہیں دیا گیا۔ اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کو گرا تو سکتے نہیں ہیں، لیکن ان کو وہ آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سے جو نسبتاً جونیئر لوگ ہیں، نسبتاً کمتر درجے کے لوگ ہیں، ان کو وہ اعزاز دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو پیچھے کر دیا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے اس اعزاز سے بہت آگے ہے، بہت اونچا ہے، ہم اس کو دے کر صرف اپنے حصے کا قرضہ ادا کریں گے۔ بالکل بالکل صحیح کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رفیع صاحب کو یہ بھارت رتن کا ایوارڈ اگر دیا بھی جائے تو اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا؟ جی بالکل لیکن اگر سکون ملے گا، تسلی ملے گی، تو رفیع صاحب کے جو کروڑوں چاہنے والے جی بالکل ان کو ان کی تسلی ہوگی بالکل کہ کم از کم رفیع صاحب کو ان کے دیش میں اس رتبے سے نوازا۔ بالکل صحیح بات۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں۔ جی زاہد صاحب، آج کی اس محفل میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں ایک بہت ہی پیاری شخصیت کی، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کی خوشبو جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور شاید اسی لیے رفیع صاحب نے کہا تھا کہ خوشبو ہوں میں، پھول نہیں ہوں جی جو مرجھاؤں گا، بالکل صحیح، جب جب موسم لہرائے گا میں آ جاؤں۔ بالکل صحیح، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج کی بھی محفل میں کہیں نہ کہیں رفیع صاحب موجود ہیں۔ بالکل۔ آج میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو بھارت رتن کا جو یہ غوغا اٹھ رہا ہے، تو کیا رفیع صاحب بھارت رتن کے اہل ہیں؟ اگر انہیں دیا جائے تو کیوں دیا جائے؟ یہ میرا سوال ہے۔ محترم جاوید صاحب، میں تو یہ سمجھوں گا کہ کیوں نہ دیا جائے۔ رفیع صاحب کو بھارت رتن دے کر ہم ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایک اعزاز سے نوازیں گے کہ ہم نے ایک شخص کی حق تلفی 43 سالوں سے کر رکھی ہے، اس کو آج ہم نے پورا کر دیا۔ تو یہ کروڑوں دلوں کی چاہت ہے، کروڑوں دلوں کا ارمان ہے کہ رفیع صاحب کو وہ ایوارڈ جس کے وہ صحیح معنوں میں مستحق بہت پہلے تھے، آج بھی ان کو دے دیا جائے، تاکہ ان کا وہ جو قرضہ ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ بھارت رتن کو پانے کے لیے جو بھی کرائٹیریا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بھی کرائٹیریا ہے جہاں پہ رفیع صاحب نے خود کو کھڑا ثابت نہیں کیا ہے۔ کی بات ہو یا ان کے فلمی کیریئر کی بات ہو یا ان کی مقبولیت کی بات ہو یا ان کی جنروسٹی کی بات ہو، تو ہر زمن میں ہر طرح سے رفیع صاحب نے خود کو ثابت کیا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور آگے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم اسے بالکل انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں، لسٹ بنائی جا سکتی ہے کہ رفیع صاحب کو ایوارڈ کیوں ملنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور میرے خیال سے بدلے میں ایسی کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آئے گی جب کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ رفیع صاحب کو بھارت رتن کا جو ایوارڈ ہے۔ تو آج ہم نے بات کی جانے مانے رائٹر، شاعر، جرنلسٹ جناب ڈاکٹر زاہد صاحب سے۔ ان کا تعلق کلکتے سے ہے، اور میں چونکہ اس وقت کلکتے میں بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کلکتے کی ایک عظیم المرتبت ہستی سے آپ لوگوں کی ملاقات کروں آج کی بھی، اور اپنے مہمان کو بھی جی بہت بہت شکریہ۔ بہت ساری آپ کی محبتوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے ہمیں وقت دیا اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم شکریہ شکریہ۔ گے جی بالکل۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ زاہد صاحب جن سے آج میں نے آپ کو روبرو کروایا، اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو باتیں ہیں کتنی کنسسٹنٹ ہیں، باتوں کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کاز ہے، یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ جو ہماری کوشش ہے کہ اب رفیع صاحب کو وہ مقام عطا کیا جائے جن کے یہ اہل ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کیجیے۔ اور اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ